کی جد و جہد ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی حرمت، آپ کی عزت و ناموس کی جد و جہد ہے۔ لہذا اپنی چھوٹی باتیں کر کے ہم ان بڑی باتوں کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ ہمارا مقصد بڑا ہے، اور ہمارے مقصد کے مابین اگر کوئی چھوٹی باتیں آئیں گی تو وہ اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائیں گی کہ ہم بھی چھوٹے ہیں، ہم بھی کمینے لوگ ہیں، ہمارے اندر گھٹیا پن ہے۔ ہماری جد و جہد سلامت جد و جہد اسلام کی جد و جہد ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی جد و جہد ہے۔ اور انشاءاللہ اس جد و جہد کو جو شروع ہونے کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا، جس کی ایک کڑی آج یہاں محترم عزت مآب جناب عبدالغفار صاحب کے گھر میں منعقد یہ محفل ہے کہ ہم نے ایک عزم لے کے اٹھنا ہے، ہم نے ایک سوچ لے کے اٹھنی ہے، ہم نے ایک فکر لے کے اٹھنی ہے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں دعوت دی گئی تھی، ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا، ہمیں وہاں پہ بلایا گیا تھا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہماری سلامت جد و جہد رسول اللہ کی غلامی کا رستہ ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ صحابہ کی غلامی کا رستہ ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے تو آپ خود وہاں پہ جائیے۔ یہاں پہ سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں زیادہ ہیں، مرد حضرات کم ہیں، کیوں نہ میں اسلام کے اندر عورتوں کا کردار بتا دوں، اسلام سے عورتوں کی محبت اور بچوں کی محبت بتا دوں۔ شاید کہ میری کسی بہن کے دل میں محبت رسول کی چنگاری بھڑکے اور وہ عہد کر لے کہ آج میں یہ عہد کرتی ہوں، آج میں یہ تہیہ کرتی ہوں کہ میں اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے وقف کر دوں گی، میں اپنی اولاد کو کیڈٹ کالج اور کیڈٹ سکول میں پڑھانے کے بجائے اللہ کا دین پڑھاؤں گی۔ وہ یہ عہد کر کے اٹھے کہ میری اولاد، میرا لخت جگر، میری بیٹی، میری نور نظر، میرا بیٹا وہ رسول اللہ کا غلام بنے، اس لیے سنانے لگا ہوں۔ حدیث پاک کی تقریباً ہر کتاب جو دنیا میں موجود ہے، حدیث پاک کی ہر کتاب جو دنیا میں موجود ہے، اس میں ایک راوی کا نام آتا ہے جسے دنیا سفیان ثوری کے نام سے جانتی ہے۔ سفیان ثوری کے والد بہت یعنی کہ جب وہ پیدا ہوئے، تھوڑا سے بڑے ہوئے 3-4 سال کے، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں نہایت ہی زیادہ غربت ہے، غریبی کا عالم ہے۔ بچہ پہلے اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا، اب صبح صبح تنہا مسجد میں جا رہا ہے۔ بچے کی عمر 4 سال 4.5 سال کے قریب ہے۔ بچہ گھر سے نکل کے سامنے مسجد میں جاتا ہے۔ مسجد میں امام صاحب بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے عظیم آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے رئیس کے آگے ایک پھٹے پرانے کپڑے والا غریب الدیار بچہ، جس کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہو، جس کے بال بھی پراگندہ ہوں، جس کا لباس بھی بوسیدہ ہو، وہ ملکوں کے حاکموں اور حکمرانوں سے افضل ہے اگر اس کے سینے میں قرآن ہے۔ میری بہنوں، ایک ماں کا تذکرہ ہے اور یہ ایک بچے کا تذکرہ ہے۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنیے اور اپنے ایمان کو بڑھائیے۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی سنیں کہ سفیان ثوری مسجد میں گئے
امام صاحب کی باتیں سنی اور سننے کے بعد واپس گھر آ گئے. جب واپس گھر آئے، گھر آ کے اپنی والدہ سے کہنے لگے، اے امی جان، آپ مجھے دین پڑھنے کے لیے اللہ تعالی کے راستے میں وقف کر دیجئے. ماں پریشان ہو گئی کہ گھر میں پیسہ نہیں ہے، گھر کے اخراجات نہیں ہوتے، بچے کو پڑھانا آسان کام نہیں ہے، اور بچہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں وقف کر دو. یہ سلسلہ چلتے چلتے بچے کی عمر 5 سال ہو گئی اور ماں سوچتی رہی. ایک دن بچہ اللہ کے سامنے رویا، دعا کی، اے اللہ میری ماں کا دل بدل دے، مجھے دین کے لیے وقف کر دے. بچے کا رونا تھا. اگلے دن ماں نے کہا، بیٹا جاؤ دین سیکھو، میں نے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. غور طلب بات ہے، مائیں موجود ہیں یہاں پہ. ماں کا جگر جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے اس کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے. ماں نے کہا، جاؤ بیٹا اللہ کے راستے میں نے تجھے وقف کر دیا. بیٹا گھر سے نکلا، قرآن کریم حفظ کیا، پھر وہیں سے آگے چلا گیا. مکہ کے اندر ایک محدث سے سبق پڑھا، پھر دوسرے محدث سے سبق پڑھا، پھر تیسرے محدث سے سبق پڑھا. پورے مکہ میں جتنے محدثین تھے سب نے کہہ دیا، اس بچے نے ساری حدیثیں وہ یاد کر لی جو ہمیں آتی تھی. مدینہ میں گئے، مدینہ کے لوگوں سے حدیث پاک یاد کی. مدینہ میں کئی سال رہنے کے بعد مدینہ کے تمام محدثین نے کہہ دیا، سفیان ثوری نے ہم سے تمام حدیثیں یاد کر لی. آپ کوفہ چلے گئے، آپ بصرہ چلے گئے، آپ دمشق چلے گئے، آپ بغداد چلے گئے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے گئے. اب جب دین سیکھ لیا تو پھر پتا چلا کہ یہ وہ امام عالی مقام ہے جن کو 24 لاکھ حدیث سے زبانی یاد ہے. تو جب وہ بچہ 45 سال کے بعد گھر واپس لوٹا، جب وہ بچہ دین کی خدمت کرتے کرتے، دین پڑھتے پڑھتے، جب وہ 45 سال کے بعد گھر لوٹا، اب دل میں ایمان کہتے ہیں میرے خیال آ رہا ہے، پتہ نہیں گھر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں کون ہوگا، پتہ نہیں ماں زندہ ہوگی یا مر گئی ہوگی. کہتے یہ سوچتے سوچتے آیا، میں نے دیکھا کہ جو میرے باپ نے گھر بنایا تھا وہ ایک طرف سے گر گیا ہے اور ایک کمرہ باقی ہے. میں نے جا کے دروازے کو دستک دی، اندر سے ماں کی آواز آئی، کون ہے؟ بیٹے نے پہچان لیا. بیٹے نے کہا، ماں آپ کا بیٹا سفیان ثوری عالم بن کے آ گیا ہے، ماں مجھے سینے سے لگا لو، ماں مجھے سینے سے لگا لو. ماں نے کہا، بیٹا میرے سینے سے نہیں لگنا، میں دروازہ کھولتی ہوں، میں دروازہ کھولتی ہوں. دروازہ کھولنے کے بعد صرف مجھے دیکھ لینا، یہ دروازہ اس لیے کھول رہی ہوں کہ سفیان تیری ماں اندھی ہو چکی ہے. سفیان ثوری کی والدہ نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد حضرت سفیان ثوری نے ماں کا چہرہ دیکھا اور ماں کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھے. سفیان ثوری کی ماں نے دھکا دے کے کہہ دیا، او میرے لختے جگر، میں تجھے سینے سے نہیں لگا سکتی، میں نے تجھے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، میں نے تجھے رسول اللہ کی سلامت جد و جہد کے لیے وقف کر دیا ہے. میرے بیٹے، میں نے تجھے اللہ کو دے دیا ہے، اب قیامت کے دن اللہ سے لوں گی. یہاں موجود مائیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں
کہ ہمارے اسلام کی جد و جہد کتنی سلامتی والی جد و جہد ہے، ہمارے نبی کی جد و جہد، ہمارے دین اسلام کی جد و جہد کتنی جد و جہد ہے، جس کے لیے ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کیے، جس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس کے لیے آپ کے اور ہمارے پیغمبر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سلامت جد و جہد، یہ دین اسلام کی جد و جہد، یہ ختم نبوت کی جد و جہد، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، ہماری بیٹیوں کا بھی کام ہے، ہمارے بچوں کا بھی کام ہے، ہماری بہنوں کا بھی کام ہے، ہمارے نوجوانوں کا بھی کام ہے، یہ کام ہمارا کام ہے۔ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، ہم اس میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کیڈٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہماری ساری خوشی کی انتہا اسی میں ہے کہ ہمارا بچہ فوجی اسکول میں لگا ہوا ہے، جی فوجی بنے گا۔ فوجی بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان بنائیے، اور مسلمان بنانے کے لیے آپ کو ہماری سلامت جد و جہد کا حصہ بننا پڑے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، آپ کو اپنے بچوں کو اور اپنے مستقبل اور اپنی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ آج عجیب و غریب بات ذہن میں آئی کہ وہاں سہیوال کے اندر ایک ڈاکٹر بن کے آیا، تو وہ ڈاکٹر بنا MBBS، اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ جو ہے وہ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ سننے میں یوں آیا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا، ابا جان یہ میری ڈگریاں جو ہیں یہ میری قبر میں تو نہیں کام آئیں گی۔ یقیناً اس کی اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائے گا اس سوچ کی وجہ سے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، ہمارا سوال اپنی بہنوں سے یہ ہے، ہمارا سوال اپنے بھائیوں سے یہ ہے کہ جتنی جد و جہد لارڈ میکالے کی تعلیم کے لیے، انگریزی تعلیم کے لیے جتنی جد و جہد اور تیاری اپنے بچوں کو لارڈ میکالے کا کلچر سکھانے کے لیے کروا کے بھیجی جاتی ہے، مدرسے کے لیے کبھی اس طرح کسی نے بھیجا؟ اگر نہیں بھیجا تو میری مائیں مجرم ہیں، میری بہنیں مجرم ہیں، میری بیٹیاں مجرم ہیں، میرے بھائی مجرم ہیں، میں خود مجرم ہوں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا، ہم نے فکر ہی نہیں کی کہ ہماری سلامت جد و جہد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کس مقدس جد و جہد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر نہیں سوچا تو پھر یاد رکھو کہ آپ بھی مجرم ہیں اور ہم بھی مجرم ہیں، عورتیں بھی جرمدار ہیں اس معاملے میں، مرد بھی جرمدار ہیں، مل کے ہم جرم کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم خود دور کر رہے ہیں۔ ہم نیوٹن کا نظریہ پڑھانے کے لیے کالج میں بھیج دیتے ہیں، ہم جیمز کا نظریہ پڑھانے کے لیے کالج میں بھیج دیتے ہیں، کبھی ہم نے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیجا؟ ہم نے اپنی بچیوں کو مدرسے میں بھیجا؟ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا؟ یہاں مدرسہ موجود ہے، بچیوں کے لیے دار مریم، بچوں کے لیے مدینۃ العلم، بچوں کے لیے اس کے ساتھ دار مصطفیٰ، یہ مدارس اسی سلامت جد و جہد کی کڑی ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ دین اسلام کی سلامت جد و جہد کو عام کیا جائے، دین اسلام کو، عقیدہ ختم نبوت کو، عظمت صحابہ کو عام کیا جائے، اور اتنا عام کیا جائے کہ ہماری نسلوں کے دلوں کے اوپر نقش ہو جائے۔ کیا بات نقش ہو جائے
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उनके सीनों के अंदर दीन इस्लाम की वलवले की वो आग पैदा कर दे। ये माएँ पैदा कर सकती हैं, ये बहनें पैदा कर सकती हैं। मर्द जो होता है उसकी तरबियत में बच्चा 5 साल की उम्र के बाद आता है, और इससे भी बढ़ के बल्कि 7 साल की उम्र के बाद आता है। उससे पहले बच्चे की तरबियत उसकी मां की जिम्मेदारी है। और एक और बात सुनाऊं आपको, अफगानिस्तान के अंदर गालिबन गजनवी खानदान का एक शहजादा जंग लड़ने के लिए गया। जब जंग लड़ने के लिए गया तो काफी लंबा मुहासरा हो गया, जिहाद फी सबीलिल्लाह पे काफी लंबा मुहासरा हो गया। उधर से इतलात ऐसी आ गई कि आपका बेटा जंग हार गया। सुन रहे हो भाई, आपका बेटा जंग हार गया है। अब वो बादशाह परेशान, मलका आई और मलका ने बादशाह के कंधे पे हाथ रख के कहा, क्यों परेशान हो? कहा, हमारा बेटा जंग हार गया है। मां ने कहा, किसने कहा? कहा, पैगाम रसा जसूस ने आके बताया है। मां ने कहा, झूठ बोलता है वो, मेरा बेटा जंग नहीं हार सकता। मैंने कभी अपने बेटे को बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। मां की तरबियत का असर है, और मां की तरबियत कब्र तक जाती है। मां की तरबियत हशर में भी नजर आती है। और मैं ये कहता हूं कि माओं का तकद्दुस भी तभी बढ़ता है जब औलाद की तरबियत अच्छी हो। जब औलाद की तरबियत अच्छी होगी, मां की इज्जत और वकार बढ़ जाएगा। मैं फिर अपनी बात की तरफ आता हूं कि हमारी सलामत जद्दोजहद अकीदा खत्म नबूवत की जद्दोजहद है। इसके अंदर एक सिलसिला चल रहा है, और इस सिलसिले का